اصل کہانی جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سیٹیں نہیں دینی پاویں جو مرضی. یہ تو کب کا فیصلہ آ جائے نہیں میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ وہ پھر ہنس رہے ہیں. یہ ایک منٹ میں ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. آئین کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں آئین کے اوپر بندہ کرتا ہے پھر نہیں مجھے ان کی ہنسی کے اندر نا ایک وہ فیل ہو رہا ہے جیسے وہ ایک ولن جب کوئی قتل کرتا ہے یا ہیروئن کو اٹھا کے لے جاتا ہے اس کے بعد ہنستا ہے نا. نہیں مجھے یہ وہ والی ہنسی لگ رہی ہے ایک ولنش قسم کی ہنسی. نہیں ایسے نہیں. یہ وہ ہنسی ہے جو ولن جو ہے نا جب وہ سب کچھ ہار جاتا ہے نا تو ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور ہنستے ہنستے اور وہیں سے رونا شروع ہو جاتا ہے. ان کی نہیں میں حکومت کی بات کی. حسن بھائی پیارے بڑے پیارے بھائی حسن بھائی عطر کاظمی صاحب یہ میں حکومت حسن بھائی یہ اچھا چلے مجھے نہیں یار میں حسن بھائی یہ جو میں آپ کو تجزیہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ میری فیلنگ ہے کہ بھائی نہیں ملنی مخصوص نشستیں آپ کو پاویں تسی جو مرضی کرو. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی فیصلہ ہے. ایک بھی مخصوص نشست پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی اور پی ٹی آئی کیا پارلیمانی جماعت اس کو مانا جائے گا؟ میرے خیال سے پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کی حد تک تو کم از کم میں شور ہوں کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی. اور پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور ریومر جو مارکیٹ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس 41 کے اندر سے بھی ایک فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. دیکھیں مرکز کے اندر نہیں ہے, مرکز کے اندر میرے پاس ابھی انفارمیشن نہیں ہے. پنجاب کے اندر میرے پاس اتھینٹک انفارمیشن ہے کہ وہاں پر فارورڈ بلاک موجود ہے. دیکھیں یہ جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں نا پنجاب کے اندر موجود ہے. آلریڈی ایک سیناریو دیکھیے شیر افضل مروت صاحب تھے, شندانہ گلزار صاحبہ تھی, شریار حفیظ صاحب تھے جن کے ریزرویشنز نظر آئے. لیکن فارورڈ بلاک میرے خیال سے انسگنیفیکنٹ ہے ایٹ دس مومنٹ. دے آلریڈی نو قوم کس کے پیچھے کھڑی ہے. They will never go for this. So basically یہ جو موو ہو رہی ہے صرف ریزرو سیٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے, ایسا کوئی فارورڈ بلاک بنانے کی وجہ سے نہیں. بیکاز یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ 41 کا جو آزاد رکھنے کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے توڑ لیے جائیں بندے اپنی طرف توڑ لیے جائیں. اور وہ you believe in that? بالکل 39 بھی آزاد ہوں گے. 39 بھی آزاد ہوں گے. مسئلہ یہ نہیں سر وہ تو نوٹیفائی ہو گئے ہیں. وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں نا. تو جب قانون آ جائے گا لیکن وہ نوٹیفائی ہوئے پر اسمبلی سیکریٹریٹ کو انفارم نہیں کیا ہے. وہ نیشنل اسمبلی ان کو آزاد ہی تصور کرے گی یا سنی اتحاد کونسل تصور کرے گی. یہ تو بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا یہ جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں نا سارے پھر آزاد یعنی 39 اور 41 آزاد کہہ دیں, مادر پیدر آزاد کہہ دیں یا سنی اتحاد کہہ دیں. نہیں مادر پیدر آزاد تو ویسے ہی چل رہا ہے. سنی اتحاد کہہ دیں وہ بیسیکلی ان میں سے کچھ دونوں میں سے ایک بات ہوگی. دیکھیں حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اچھا نہ لگے پر وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فیصلہ یہی ہے کہ ان کو کسی حالت میں نہیں, لیکن المیہ دیکھیں. میں بھی کیمرے کو دیکھ کے بات کرتا ہوں کہ المیہ دیکھیں. نہیں میں سیریس المیہ دیکھیں. یہ اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے. سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ کے جو فیصلہ سناتا ہے, حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا. کدھر گئی جمہوریت؟ علینا آپ بھی کچھ کہنا چاہیں قوم سے؟ میں بھی کہتا ہوں کہ میرے خیال سے ہمیں اس ملک میں کانسٹیٹیوشن سپریم لا آف دا لینڈ ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر حال میں. یہ نہیں ہو سکتی کہ سلیکٹیو امپلیمنٹیشن کی جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے. اس وقت جو ترامیم بھی جو لے کر آئی جا رہی ہیں, میرے خیال سے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جہاں پہ ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے نا منصور, ایون موجودہ حکمرانوں کی جانب سے کہ جی عدلیہ کے پیچھے اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہم اور آزاد عدلیہ ہے, آزاد فیصلے ہو رہے ہیں. آپ کے یہی فیصلہ اگر آپ کے حق میں آتا تو یہ بہت ڈیفینڈ کر رہے ہوتے اور یہ آ کے عدلیہ کے پیچھے بالکل کھڑے ہوتے. ابھی آپ کے خلاف آ گئے تو آپ نے اپنے اوپوننٹ کو تو آپ نے نہیں کسی بھی صورت میں برداشت کرنا. یہی بات منصور صاحب پی ٹی آئی والوں کی بھی ہے. یہی اطہر من اللہ صاحب تھے نا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, کس قسم کی ان کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی. یہی بابر ستار تھے, انہوں نے مخالفت کی, باقاعدہ کمپین چلائی گئی. یہی دیگر معزز جج صاحبان تھے, ان کا جو ہی فیصلہ آتا تھا یہ ان کے اوپر چڑھائی کرتے تھے. اللہ صاحب کی تصویریں لگا کے ان کے حوالے سے ویلاگز بنائے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا. تو ہمیں جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز ہیں جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ آج ایک جماعت کو فینڈ کر رہے ہوں, آج کسی اور کے انٹرسٹ کو کر رہے ہوں. حسن صاحب ایک اور خبر دیں کیونکہ حسن صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں. سر یہ اکتوبر کے بعد کیا کچھ سپریم کورٹ میں جب تبدیلی آ جانی ہے تو اس کے بعد یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ذکر کیا, کوئی آئے گی کوئی ایسی پٹیشن 8 فروری کے حوالے سے؟ سر دیکھیں 8 فروری کے حوالے سے اگر کرنا چاہیں, مطلب زبردستی کرنا چاہیں تو وہ اس کا میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح ہے کہ جو الیکشن ڈسپیوٹس ہیں انہوں نے ٹریبیونلز کے اندر جانا ہے 180 days میں, اور وہ بیسیکلی ٹریبیونلز نہیں کے ہی ذریعے جو فیصلہ ہوگا پھر وہ سپریم کورٹ آئے گی. سپریم کورٹ براہ راست ٹیک اپ ہی نہیں کر سکتی. اچھا یعنی آئین ہی اجازت نہیں دیتا. نہیں اگر یہ پٹیشن آ جائے کہ جناب پورے کے پورے الیکشنز ہی کالعدم قرار دیے جائیں کیونکہ یہ دھاندلی بڑے لارج اسکیل پہ ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اگر اکتوبر کیا اس کے بعد یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس جب بن جائیں گے تو وہ کیا اس معاملے کے اندر پڑھیں گے. اچھا آئی ڈاٹ ایک اور بات یہ کہ سر ایگزیکٹلی جی
اگر بن جائیں جب آپ کہہ رہے ہیں جب وہ بن جائیں گے اس وقت تو نہیں ہے وہ نہیں پر ایک اور اس میں پوائنٹ بھی ہے نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے تو جب وہ نوٹیفائی ہو جائے نہیں ہوا ابھی تک یہ بھی حیران کن بات ہے جب وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے کر دیجیے میں تو کہتا ہوں آج کر دیں ان کو اس میں کوئی آپ کو کوئی بری نیت نہیں لگ رہی کوئی ایسا قاضی صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے قاضی صاحب نے خود کہا میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی نہیں پر مسئلہ یہ نا کہ یہی حکومت تھی یہی لوگ اقتدار میں تھے قاضی صاحب کا انہوں نے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا منصور علی شاہ صاحب کا کیوں نہیں کر رہے اس پہ ہم کوسچن تو کر سکتے ہیں نا کرنا چاہیے ان کو ان سے پہلے بننا تھا اجاز الحسن صاحب نے وہ ریزائن وہ تو چلے گئے نا وہ بنا کے رکھا ہوا تھا اب وہ پھاڑنا پڑے گا پہلے اس طرح نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بائی اینڈ لارج ہی از اے فیئر جج آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ اور آئی لائک ہم مطلب ایسا جج ان کے جو فیصلے یہ 5 منٹ پہلے تو لائک نہیں لیکن جو فیصلہ انہوں نے ایک فیصلہ غلط کیا آپ نے تو دھجیاں اڑا کے دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے اس کو میں غلط میرے خیال میں وہ اوور آل ویسے مجموعی طور پر ہی از اے گڈ جج اور ان کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تاکہ یہ ساری بحث ختم اس سے ایک عجیب عدم استحکام ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن کریں یا قاضی فائصہ صاحب ایک پریس ریلیز نکال دیں یا کوئی ریمارک دے دیں کہ میں بالکل کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں یہی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہاں کام نہیں ہے برٹش ایمبیسیڈر کو خط اگر لکھ دیا ہے تو اس طرح کی بھی کوئی باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی پہلے ہی آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے مزید ایکسٹینشن نہیں لینی یاد ہے آپ کو پہلے لینا یہ مجھے نہیں پتا اس بات کی وہ لینا چاہ رہے تھے